جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں. لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا, ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا, بس بڑا خوف ہے, کوئی بندہ نہ باہر نکلے, کوئی نہیں ضرورت ہمیں, حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے. آج کتنے لوگ ہیں, کتنی دیگیں پکی, کتنی نیازیں بٹی, کیا کچھ ہوا. آپ ناراض نہ ہونا, میں آپ میں سے ہوں, آپ مجھ سے ہیں, یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر نہیں جانا, بالکل پتر سانو کی لگے, سارا دین کوئی ہمارے لیے. وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں, ان کا تو کام ہے, خبردار ہم نے نہیں جانا. دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں, جانے دینے کو تیار ہونا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں, ہو جاؤ, خیر صلی اللہ ہے, بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور نہ جائیے گا, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے اونج نا اونج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں, اونجے دھوکھے باز ہی, انہیں کرایا انہیں کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان, تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے, بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے, پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے, دے والے بندے ٹھیک نہیں, پر کیا تماشا ہے, کب تک ایسا رہے گا, کہ کب تک یہ بات چلے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا, کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں. تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا, لیکن جھکے گا. حضرت امام حسین تشریف لائے, بچوں سمیت آئے. حور بن یزید ایک شخص تھا, حور بن یزید نام یاد رکھنا. حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا, پھر دوسری جگہ پہ روکا, بالآخر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا دو, یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے, ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں, یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں, پر روکا بھی سب نے, آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے, کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا, پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں. میں کہتا رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں, کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی, کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا, خطبہ دیتا تھا. وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی, عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو, فٹافٹ آ. اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے, کیسا انداز ہے, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. حور بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے, یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں, آپ نہیں جائیں گے. امام روک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حور بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں, ظہر اثر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے, یہاں آپ بیعت کریں گے, یہاں جنگ کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا
عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے